جب کسی ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے تو اللہ پاک کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اس نے اپنے بندے کی مدد کے لیے آپ کو پسند کیا، ورنہ وہ اکیلا ہی سب کے لیے کافی ہے۔ عشق کرنا ہے تو اپنے رب سے کر، جہاں نہ بے وفائی ہے، نہ رسوائی اور نہ ہی جدائی۔ زندگی ایک کہانی کی مانند ہے، جس طرح کہانی اپنے خوبصورت الفاظ سے ہی خوبصورت لگتی ہے، اسی طرح زندگی بھی اپنے اچھے اوصاف سے ہی اچھی لگتی ہے۔ ہم کسی سے پیار کرنا ختم نہیں کرتے، بس انہیں احساس دلانا ختم کر دیتے ہیں۔ کسی مکمل شخص کی تلاش میں زندگی سفر کرنے سے بہتر ہے کہ کسی ادھورے انسان کو اپنے پیار سے مکمل کر دو۔ دولت کی مستی سے اللہ کی پناہ مانگو، اس کے نشے کو سوائے موت کے کوئی دوسری چیز نہیں اتار سکتی۔ اگر آپ لوگوں سے اپنے دکھوں کا مداوع ہمدردیوں کی صورت میں چاہتے ہیں تو یقین جانیں آپ مزید دکھ اٹھائیں گے۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، آپ کے فیصلوں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا، بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جو ہر ناممکن کو ممکن کرے اسی کا نام اللہ ہے۔ مانگنا سیکھیں، یقین کرنا سیکھیں، شک اور وسوسے کو اپنے پاس نہ بھٹکنے دیں، یہ آپ کے دشمن ہیں، یہ دعا کو بے اثر کر دیتے ہیں۔ تکلیفوں سے گھبرایا نہ کرو، یہ تمہیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ چلتے ہوئے کبھی ماضی کا سامنا ہو جائے تو رونا مت، بلکہ مسکرا کر آگے بڑھ جانا کامیابی کا یہی راز ہے۔ عورت دی ہوئی محبت تو بھول سکتی ہے، مگر دی ہوئی عزت نہیں۔ یہ جان لو کہ ڈر ہوتا ہی نہیں، یہ تو بس تمہاری سوچ میں کہیں ہوتا ہے۔ خطرہ ایک حقیقت، لیکن ڈر ایک خیال ہے۔ زندہ رہنا چاہتے ہو تو لوگوں کے دلوں میں گھر بناؤ، مرتا وہ ہے جسے بھلا دیا جائے۔ بعض لوگ مرتے ہیں تو ان کے ساتھ کئی لوگ مر جاتے ہیں، اور بعض لوگ مرتے ہیں تو کئی لوگ جینے لگ جاتے ہیں۔ مومن کی خوشی اس کے چہرے پر اور اس کا غم اس کے دل میں ہوتا ہے۔ وہ لوگ بے انتہا بہادر ہوتے ہیں جو اپنے من میں محبت رکھ کر چپ چاپ جی لیتے ہیں۔ ان کے دل کا حال صرف ان کا رب اور ان کی راتیں جانتی ہیں۔ ان کے آنسوؤں کا اور کوئی گواہ نہیں ہوتا۔ جب تم بغیر وجہ کے خوشی محسوس کرو تو تم یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں تمہارے لیے دعا کر رہا ہے۔ آگ کی تاثیر تپش، برف کی تاثیر ٹھنڈک، اور گناہوں کی تاثیر پریشانیاں ہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان گناہ کرے اور اس کی زندگی میں پریشانیاں نہ آئیں۔ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی ہی زیادہ قربانی دینا پڑے گی۔ اچھا بننے کی اداکاری کرتا ہوا برا شخص برا نظر آنے والے برے شخص سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی میں نیکی اور برائی صاف نظر آتی ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان میں رونے کی ہمت باقی نہیں رہتی، مگر لوگ سمجھتے ہیں کہ اسے صبر آ گیا ہے۔ آپ خوش ہوتے ہیں جب زندگی بہتر ہوتی ہے، لیکن بہترین کب ہوتی ہے؟ جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ جس طرح ایک کمرے میں روشنی اور اندھیرا ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، اندھیرا ہے تو روشنی نہیں ہو سکتی، روشنی ہے تو اندھیرا نہیں ہو سکتا، اسی طرح ہمارے دلوں میں گناہوں کی چاہت ہوتے ہوئے نیکی پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمارے گناہ اندھیرا اور نیکیاں روشنی ہیں۔ اسی لیے اپنے دل کو گناہوں کے اندھیروں سے بچاؤ۔ کبھی کبھی آنکھوں میں کوئی ایسی دھول جھونک جاتا ہے کہ انسان پہلے سے بہتر دیکھنے لگتا ہے۔ زہر مرنے کے لیے تھوڑا سا اور جینے کے لیے بہت پینا پڑتا ہے۔ محبت اشتہار نہیں، اعتبار
اور اظہار مانگتی ہے۔ جب کوئی احمق شخص آپ سے کسی رائے کا طلبگار ہوتا ہے تو اس کی آرزو ہوتی ہے کہ آپ اس کو وہی رائے دیں جو اس کے ذہن میں ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ حساب نہیں کرتا، اللہ اس کے ساتھ حساب نہیں کرتا۔ گالی ہمیشہ دلیل کی عدم موجودگی اور بے بسی کی انتہا ہوتی ہے، جو جہالت کا ایک لازمی جزو ہے۔ کچھ خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ خوابوں سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ کل ایک انسان مجھ سے روٹی مانگ کر لے گیا اور کروڑوں کی دعائیں دے گیا، پتہ ہی نہیں چلا کہ غریب وہ تھا یا میں۔ ہماری زندگی میں آنے والے غلط لوگ ہی صحیح معنوں میں زندگی کا مطلب سکھاتے ہیں۔ عقل مندوں اور بے وقوفوں میں کچھ عیب ضرور ہوتے ہیں، مگر عقل مند اپنے عیب خود دیکھتا ہے اور بے وقوف کے عیب دنیا دیکھتی ہے۔ ایک شخص غصے کا بہت تیز تھا۔ ایک عالم نے مشورہ دیا کہ جب غصہ آئے تو جنگل جا کر درخت میں کیل ٹھوکنا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ آخر ایک دن اس کا غصہ کم ہو گیا۔ اس نے عالم کو بتایا۔ عالم نے کہا کہ اب اس درخت سے یہ کیلیں نکال لیں، لیکن درخت میں سوراخ ہو گئے۔ عالم نے کہا کہ یہ وہ سوراخ ہیں جو تم غصے کی حالت میں لوگوں کے دلوں میں کرتے تھے۔ اپنی نمائش کرنے والی عورت بھی کسی بھیکاری سے کم نہیں۔ فرق صرف اتنا ہے، بھیکاری ہاتھ پھیلا کر مال حاصل کرتا ہے اور یہ اپنا آپ دکھا کر لوگوں کی توجہ